السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 158 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر ان تأتیہم الملائکۃ، اس بات کا کہ آئے ان کے پاس فرشتے، او یا یاتیا آئے ربو کا آپ کا رب، او یاتیا یا آئے بعضو کوئی آیاتی بڑی نشانی ربی کا آپ کے رب کی، یوما جس دن یاتی آ جائے گی بعضو کوئی آیاتی بڑی نشانی ربی کا آپ کے رب کی، لا ینفع تو نہیں نفع دے گا نفساً کسی نفس کو، ایمانہا اس کا ایمان لانا، لم تکن کہ نہیں تھا وہ، امانت ایمان لایا، من قبل اس سے پہلے، او کسبت یا نہیں اس نے کمائی، فی ایمانہا اپنے ایمان میں، خیرن کوئی بلائی، قل انتظروا کہہ دیجئے تم انتظار کرو، انا یقیناً ہم بھی منتظرون منتظر ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں کفار مکہ کا یہ اعتراض تھا کہ ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی، ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، جو کتابیں نازل ہوئی وہ یہود و نصارہ پر نازل ہوئی ہیں، اگر ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہوتی یا ہم پر بھی کوئی کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ اور ایمان میں پختہ ہوتے۔ یہ کتاب کفار مکہ سے ہے، یعنی تمہاری طرف یہ کتاب قرآن کریم اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تو یہود و نصارہ پر نازل ہوئی تھی، ہم تو جانتے بھی نہ تھے کہ ان دونوں کتابوں میں کیا ہے، کیونکہ وہ ان کی زبانوں میں نہیں تھی، یا یہ نہ کہیں کہ اگر ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہوئی ہوتی تو ہم ان یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارا عذر ختم ہو گیا اور اس کا رسول اس کی کتاب لے کر آ گیا جو اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانی، ہدایت کا سرچشمہ اور سراپا رحمت ہے، لہذا کتاب، ہدایت تو رحمت کے نزول کے بعد اب جو شخص ہدایت یعنی اسلام کا راستہ اختیار کر کے رحمت الہی کا مستحق نہیں بنتا بلکہ تکذیب و اعراض کا راستہ اپناتا ہے تو اس سے بڑھ کر زیادہ ظالم کون ہے۔ ان کے پاس کتاب آ گئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، لیکن ان لوگوں کی ہٹ درمی تھی کہ وہ نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا سکے اور نہ کتاب کی شریعت کو ہی اپنا سکے۔ اب اس اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم کے نزول
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذریعے سے ہم نے حجت قائم کر دی ہے۔ اب بھی اگر یہ اپنی گمراہی سے باز نہیں آتے تو کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یعنی ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے؟ اس وقت یہ ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ ان سے سوال پوچھ رہا ہے۔ یا آپ کا رب ان کے پاس آئے، یعنی قیامت برپا ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش کیے جائیں، اس وقت یہ ایمان لائیں گے؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے، جیسے قیامت کے قریب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، تو اس قسم کی بڑی نشانی دیکھ کر یہ ایمان لائیں گے۔ اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ اگر یہ اس انتظار میں ہیں تو بہت ہی نادانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ بڑی نشانی کے ظہور کے بعد کافر کا ایمان اور فاسق و فاجر شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کلا اذا دکات الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد۔ سورۃ الفجر میں ہرگز نہیں، جب زمین پھوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا اور اس وقت اس کے لیے نصیحت کہاں؟ کہے گا، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا۔ پس اس دن اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں کرے گا اور نہ اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا۔ اور فرمایا، حل ینظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلال من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور۔ سورۃ البقرہ میں وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ بادل کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں۔ اور فرمایا، حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ او یأتی امر ربک کذالک فعل الذین من قبلہم وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ سورۃ النحل میں وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے، ایسے ہی ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ او یاتی بعض آیات ربک، ان بعض نشانیوں سے مراد قیامت کی نشانیاں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت کے وقت جب قیامت کے آثار ظاہر ہوں گے تو ایمان لانا مفید نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، اور جب لوگ سورج کو غروب مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے، مگر یہ وہ وقت ہوگا کہ جب لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل
کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 نشانیاں جب نمودار ہوں گی تو لا ينفع نفسا الا وسعها ایمانها لم تکن امنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ وہ نشانیاں یہ ہیں: نمبر 1 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 2 دجال کا آنا، اور نمبر 3 زمین سے جانور کا نکلنا۔ مسلم کتاب کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور چاشت کے وقت زمین سے ایک جانور نکلے گا۔ ان میں سے جو نشانی بھی پہلے نمودار ہو تو دوسری بھی فوراً اس کے بعد نمودار ہو جائے گی۔ مسلم کتاب کی روایت ہے۔ قُلْ تَعْذِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، یہ کافروں کے لیے شدید سرزنش ہے اور اس شخص کے لیے زبردست وعید ہے جو اپنے ایمان اور توبہ کو اس وقت تک کے لیے مؤخر کر دے جب ایمان یا توبہ بھی نفع بخش نہ ہوگی، یعنی اس وقت جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، کیونکہ یہ وہ وقت ہوگا جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی اور اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہوں گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ سورۃ محمد میں تو وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ ان پر اچانک آ جائے، پس یقیناً اس کی نشانیاں آ چکی، پھر ان کے لیے ان کی نصیحت کیسے ممکن ہوگی جب وہ ان کے پاس آ جائے گی۔ اور فرمایا، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ سورۃ المؤمن میں، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو انہوں نے کہا، ہم اس اکیلے اللہ پر ایمان لے آئے اور ہم نے ان کا انکار کیا جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے، پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا اور اس موقع پر کافر خسارے میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پختہ ایمان پر قائم رکھے اور اپنی توحید پر قائم رکھے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر قائم رکھے اور ہمیں مسلمان بنا کر اس دنیا سے لے کر جائے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہم سے راضی ہو جائے اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔